بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم سید ابو الاعلی مودودی کے حالات زندگی اپنے سبق نمبر 59 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے علامہ اقبال کے تصورات دیکھے تھے۔ علامہ اقبال کا تصور خودی کیا ہے، آپ نے کیا پیغام امت کو دیا وہ جانا، آپ نے تہذیب و تمدن کو کیسے دیکھا، اور علامہ اقبال کے دیگر تصورات بھی ہم نے دیکھے تھے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ سید ابو الاعلی مودودی کی تاریخ ولادت و وفات کیا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی، اور آپ کی خدمات و مصنفات کون سی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ قبل اس کہ ہم سوالات کی طرف بڑھیں، ہم سید صاحب کی زندگی پر ایک اجمالی نظر ڈالنا چاہیں گے۔ سید ابو الاعلی مودودی 25 ستمبر 1903 عیسوی کو اورنگ آباد، دکن، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ہندوستان پر برطانوی استعمار تھا۔ ان کے والد سید احمد حسن مودودی ایک دینی عالم اور مدرسے کے استاد تھے۔ سید مودودی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور 1914 عیسوی میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد وہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے عربی، فارسی، تاریخ، فلسفہ اور دیگر اسلامی علوم میں تعلیم حاصل کی۔ مدرسے سے تو وہ سند فراغت حاصل کر چکے تھے، اب وہ اصلی تعلیم کے لیے جامعات کا رخ کر رہے تھے، اور 1920 عیسوی میں انہوں نے جامعہ سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد سید مودودی صاحب نے مختلف اخبارات اور رسائل میں صحافت کا آغاز کیا، اور آپ کا کیریئر صحافتی زندگی سے شروع ہوا۔ انہوں نے 1924 عیسوی سے 1941 عیسوی تک مختلف اخبارات میں کام کیا، جن میں مدینہ، بجنور، تاج، جبل پور اور جمعیت علماء ہند کا روزنامہ الجمعیہ دلی شامل ہیں۔ صحافت کے دوران سید مودودی صاحب نے اسلام کے بارے میں اپنے خیالات کو ترقی دینا شروع کیا، اور انہوں نے اسلام کے ایک جدید اور ترقی پسند تصور کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ 1938 عیسوی میں انہوں نے ترجمان القرآن کے نام سے ایک ماہنامہ رسالہ شروع کیا۔ یہ رسالہ سید مودودی صاحب کی فکر اور تحریر کا ایک اہم ذریعہ تھا، اور وہ اپنے خیالات کو امت تک پہنچا رہے تھے ترجمان القرآن کے نام سے۔ 1941 عیسوی میں آپ نے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور جماعت اسلامی ایک اسلامی سیاسی اور فکری تحریک ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے منظم کرنا ہے۔ سید صاحب نے اپنی زندگی میں جو چھوٹے بڑے رسائل لکھے، ان کی تعداد 120 سے متجاوز بتائی جاتی ہے۔ ان کی تحریروں میں قرآن کی تفسیر بھی ہے، اسلامی عقائد، اسلامی قانون، تاریخ اسلامی، اسلامی سیاست، اسلامی نظریات، یہ آپ کے پسندیدہ اور اہم مضامین ہیں۔ ان کی تحریروں نے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک گہرا اثر ڈالا ہے۔ سید مودودی صاحب نے 1979 عیسوی میں لاہور، پاکستان میں وفات پائی، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی جماعت اسلامی نے آپ کی یاد میں ایک یادگار تعمیر بھی کی ہے۔ آپ کی زندگی اور کام کو کئی حوالوں سے اہم سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایک مؤثر اسلامی مفکر رہنما تھے، جنہوں نے اسلام کے ایک جدید اور ترقی پسند تصور کو فروغ دیا۔ آپ کی تحریروں نے مسلمانوں پر ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آپ کی زندگی کے اہم نکات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ جدید اور ترقی پسند تصور کو فروغ دے رہے تھے، اور آپ نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی، اور 120 کے لگ بھگ آپ نے کتابیں لکھی ہیں، مختلف رسائل آپ نے تحریر فرمائے، اور مسلمانوں پر آپ کی تحریروں کا ایک گہرا اثر آج بھی پایا جاتا ہے۔ آپ ایک عظیم اسلامی مفکر اور رہنما تھے، اور آپ نے اسلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، اور ان کی زندگی اور کام مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ کی مانند ہے۔
سید مودودی صاحب کی ادارتی اور ابلاغی زندگی پر پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب اسلام اور فلسفے میں لکھتے ہیں کہ والد محترم کے بیمار پڑنے کے بعد آپ کے والد محترم بیمار ہو گئے اور آپ پر گھر کی ذمہ داری عائد ہو گئی، تو آپ اب عملی زندگی میں اترے ہیں اور 1918 عیسوی میں اپنے بڑے بھائی سید ابو الخیر مودودی کے ساتھ آپ اخبار مدینہ کے ایڈیٹر بن گئے۔ آپ کی ادارتی اور صحافیانہ زندگی کا آغاز ہوا 1918 عیسوی سے، بعد میں ویکلی تا جبل پور کے ایڈیٹر بھی مقرر ہوئے، لیکن 1920 عیسوی میں آپ اخبار بند ہوتے ہی واپس دلی کا آپ نے رخ کیا، اور 1921 عیسوی میں جب مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا سعید احمد صاحب نے جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک ہفتہ روزہ اخبار مسلم جاری کیا تو مودودی صاحب کو اس کا ایڈیٹر بنایا۔ افسوس کہ صرف 2 سال بعد یہ اخبار بھی بند ہو گیا، اور سید مودودی صاحب اپنے برادر اور بزرگ سید محمد مودودی کے پاس بھوپال پہنچے اور قدیم و جدید علم کا آپ نے مطالعہ شروع کیا۔ 1924 عیسوی میں آپ مولانا محمد علی جوہر جو تحریک خلافت کے سرکردہ رہنما تھے، ان سے آپ کے مراسم استوار ہوئے۔ انہوں نے اپنے اخبار ہمدرد میں کام کرنے کے لیے آپ کو دلی بھجوایا۔ اسی دوران مولانا احمد سعید دہلوی نے آپ کو اخبار الجمعیہ کا اجرا کروایا، اور دیرینہ تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ادارت کا منصب عطا کیا۔ یہ اخبار 1928 عیسوی تک جاری رہا، اور مودودی صاحب اپنی مشہور کتاب الجہاد فی الاسلام قسط وار اسی اخبار میں شائع کرتے رہے۔ اس کتاب کی اشاعت سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دین اسلام کامل نظام زندگی ہے، اور اس میں جہاد اس لیے فرض ہے کہ دین کا غلبہ قائم رہے، اور اگر دین غالب نہ آ سکے تو اس کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ اور 1928 عیسوی میں ہی مودودی صاحب کو جمعیت علماء ہند کے موقف سے اختلاف رکھنے کی وجہ سے ادارت کا منصب چھوڑنا پڑا، اور آپ ہمتاً تصنیف و تالیف کی کام میں منہمک ہو گئے۔ جولائی 1931 عیسوی میں آپ حیدرآباد دکن چلے گئے، اور 1933 عیسوی میں آپ رسالہ ترجمان القرآن جس کا اجرا آپ کر رہے تھے، اس کی آپ نے ایڈیٹری سنبھال لی، اور اپنی وفات 1979 عیسوی تک یہ کام آپ بخوبی انجام دیتے رہے۔ یہ رسالہ سن 1932 عیسوی سے 1938 عیسوی تک حیدرآباد دکن سے جاری ہوتا رہا، پھر لاہور سے بھی اس کا اجرا شروع ہوا۔ اس رسالے کے بنیادی مقاصد کیا تھے؟ نمبر 1 یہ کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دنیا میں صرف اللہ کا ہی قانون غالب رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی زندگی اسلام اور غیر اسلام کی پیروی کی وجہ سے 2 رنگ اختیار کر چکی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی چھتری تلے جمع کیا جائے اور ان پر اسلامی رنگ کیا جائے، انہیں اسلامی رنگ میں داغا جائے۔ دنیا کی امانت اور قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہیں جو گمراہ ہونے کے ساتھ خدا سے منحرف ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں فتنہ اور فساد کی بھرمار ہو گئی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اٹھیں اور امامت و قیادت کی ذمہ داریاں خدا کے نیک اور صالح افراد کے سپرد کر دیں۔ یہ اس رسالہ ترجمان القرآن کے بنیادی مقاصد تھے۔ مزید یہ کہ مسلمان بنیادی طور پر اسلام کا سپاہی، مبلغ، محافظ، مجاہد ہے، اسے دعوت قرآن لے کر اٹھنا چاہیے اور دنیا کو راہ ہدایت کا درس دینا چاہیے۔ سن 1938 عیسوی میں مودودی صاحب حیدرآباد چھوڑ کر پٹھان کوٹ آ گئے، اور 1939 عیسوی میں آپ پٹھان کوٹ سے لاہور چلے گئے، اور 40 میں آپ نے اسلامیہ کالج لاہور میں بطور پروفیسر اسلامیت پڑھانا شروع کی۔ 26 اگست 1940 عیسوی میں آپ نے ایک نئی جماعت کی بنیاد رکھی، جس کو آج بھی جماعت اسلامی کا نام دیا جاتا ہے، جو آج بھی اپنا فرض پورا کر رہی ہیں، اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ احیاء دین کے لیے جد و جہد جاری رکھی جائے۔ آپ کی تصنیفات کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی تصنیف آپ کی جس کا ذکر ابھی گزرا الجہاد فی الاسلام ہے، اور پھر آپ نے دیگر کتابیں لکھی، تاریخ دکن اور مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، تفہیم القرآن آپ کی مشہور زمانہ تفسیر ہے۔ آپ کی چھوٹی بڑی کل تصنیفات کی تعداد 80 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ابھی ہم نے پہلے جو حوالہ دیکھا اس میں 120 کی تعداد بتائی گئی تھی، اس میں مختلف تحریروں کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ یہاں پر مؤلف یعنی پروفیسر
حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب 80 بتا رہے ہیں، یعنی آپ کی مطبوعہ تصنیفات کی تعداد تقریباً 80 کے لگ بھگ ہے۔ سید مودودی صاحب کے علمی کلام کے ذریعے اسلام کی خدمت کرنے پر آپ کو مشہد ایران سے ایوارڈ بھی حاصل ہوا اور فیصل ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ آپ نے اپنے ایوارڈ ادارہ معارف اسلام لاہور کے لیے وقف کر دیے تھے۔ 1970 عیسوی کے بعد آپ مسلسل بیمار رہنے لگے۔ اس دوران 2 مرتبہ آپ کی گردوں کا آپریشن بھی کیا گیا، لیکن بیماری نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر آپ ستمبر 1979 عیسوی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ خلاصہ درس، سید ابو الاعلی مودودی صاحب 1903 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1979 عیسوی میں اپنے وفات پائی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ ابلاغ عامہ کے پیشے سے منسلک ہوئے اور صحافتی فرائض انجام دیتے رہے، اور آپ جماعت اسلامی کی مؤسس بھی ہیں۔ آپ کی قلم سے مختلف جرائد اور کتابیں نشر ہو چکی ہیں۔ آئندہ درس کے مندرجات ہم سید مودودی صاحب کی نظریات کے انشاءاللہ اپنے سبق نمبر 60 میں جائزہ لیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔